فرشتوں کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے مشارق و مغارب میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھمایا گیا اور سب کو زیارت کرائی گئی۔ آج وہ جلوہ ہماری نگاہوں سے بھلے ہی اوجھل ہے، لیکن اس جسم ناز کا ایک جز آپ کے شہر میں موجود ہے۔ بڑی بات ہے، حضور کو تو نہیں دیکھا آپ نے، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو جسم اطہر کا حصہ رہ چکا ہے، وہ آپ کی بستی میں جلوہ افروز ہے۔ آپ کی بستی کی قسمت کی ستارے کے عروج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ماشاءاللہ۔ شفیع الدین جیلانی پاک، اب کیا شک ہوگا اس مبارک کے بارے میں؟ جو شک کرے اس کے بارے میں شک کرنا چاہیے۔ یہ اس کی سند ہی اتنی مضبوط ہو گئی۔ ایک تو صوفی ملت علیہ رحمت و رضوان کے ذریعے موئے مبارک کس محلے میں آیا، اور صوفی صاحب علیہ رحمت و رضوان کو جس نے دیا وہ اولاد غوث اعظم، آل رسول، جگر گوشے بطول، گلشن فاطمہ کے پھول، حضرت سید شفیع الدین جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شفیع حضرت کو، تھے بڑے سیدھے سادے، لیکن چہرہ دیکھنے کے بعد ہی لگتا تھا کہ پاورفل آدمی ہے، زبردست۔ پتہ نہیں بس اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا تھا، اور ان کے جو اخلاص، پیار، محبت، شفقت کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ کوئی پیر مریدی نہیں، یہ سب نہیں کراتے تھے، مرید نہیں کراتے تھے، اور نہ ہی خانقاہ سے منسلک تھے، لیکن حضور فخر مہاراشٹر، فخر خاندیش علامہ عبدالغنی رضوی نصیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا تعارف ناسک والوں کو کرایا، یہ کون ہے۔ ہاں، 23ویں 24ویں پیڑھی کے اندر وہ سرکار غوث اعظم کی اولاد میں آتے ہیں۔ زبردست شخصیت۔ ان کے پاس جو موئے مبارک تھا، وہ موئے مبارک صوفی ملت کو ملا، صوفی ملت سے یہاں پر آیا۔ آل کے ذریعے بال رسول آپ تک پہنچا، آل رسول کے ذریعے بال رسول آپ تک پہنچا، اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کوئی سند ہی نہیں ہو سکتی۔ حاضرین گرامی، بہت لوگ شک شبہ کرتے ہیں، ارے کیسا ہوگا، کیا ہوگا، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں۔ آپ نے یہ ہے کہ نہیں والوں میں سے نہیں ہے۔ پہلی بات تو جو ہمارے بزرگ رہتے نا، وہ ایسی آڑو ماڑو چلتے پھرتے اور سڑک صاف لوگوں سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ایسے مقدر کے سکندروں کے ذریعے یہ موئے مبارک یہاں تشریف لایا، یہ اس کی سب سے بڑی سند ہے۔ شفیع حضرت تو یہاں بھی تشریف لائے ہوں گے، کئی مرتبہ تشریف لائے۔ جب وہ باحیات تھے تو اکثر دھرم گاؤں آنا جانا تھا، صوفی ملت کا وہاں آنا جانا تھا، فخر مہاراشٹر مولانا عبدالغنی صاحب کا وہ تو سمجھو بالکل گھر اور آنگن تھا صاحب۔ اتنے گہرے تعلقات تھے یہ بزرگوں کے، اور میں نے ان تمام بزرگوں کو دیکھا ہے جو اپنی اپنی جگہ تقوی، پرہیزگاری اور خدا ترسی کے عظیم نمونے تھے، پیکر تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کی تربتوں پر رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، سوچا تھا کہ میلاد النبی کے بعد پھر موئے مبارک کے متعلق کچھ بیان کروں گا، لیکن پہلے موئے مبارک سنیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا یہ بال جز ہے، اور پوری دنیا میں آج فی الحال اس سے بڑا کوئی تبرک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی تبرک ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
جو بھی ہے تو باقاعدہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے منسوب کئی واسطوں سے ہے، لیکن یہ اصل جزء جسم رسول ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ موئے مبارک شریف سیدنا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے، آپ نے اپنے سر کو منڈایا۔ 10 تاریخ کے جو معمولات ہوتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، فرسٹ کام ہے سب سے پہلے شیطان کو کنکری مارنا، دوسرے نمبر پر کام ہوتا ہے کہ قربانی کرنا، تیسرے نمبر پر کام ہوتا ہے بال اتارنا، چوتھے نمبر پر کام ہوتا ہے طواف زیارت خانہ کعبہ کا کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 70 اونٹ ذبح کروائے۔ پھر اس کے بعد حضرت طلحہ یہ تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق فرمایا۔ حلق فرمایا یعنی سر منڈایا، اور جو آپ کی زلف پاک نکلی، سرکار کی زلف پاک 3 طرح کی ہوا کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں جب بالکل چھوٹی ہوتی تو نصف کانوں تک، اور تھوڑی دراز ہو جائے تو کانوں کی لو تک، اور تھوڑی دراز ہو جائے تو کاندھوں تک وہ جھومتی تھی اور کاندھوں تک ٹچ ہو جایا کرتا۔ تو جو نصف کان تک بال مبارک حضور کے آتے، عربی میں عربی زبان اتنی وسیع ہے، اتنی عظیم ہے کہ ایک ایک پوزیشن کے لیے پرائیویٹ فکس ایک لفظ ہوتا ہے۔ نصف کانوں تک آنے والے بالوں کو لمہ کہتے ہیں، لمہ، اور کان کی لو تک دراز ہونے والے، حضور کے بال پٹا بال ہوا کرتے تھے، ایسے پورے بالوں کو سیدھے کنگھی کر کے پیچھے لے جاؤ اور سیدھے یہاں سے کان کے بیچ کان سے یہاں سے ایسے خط مار دو، ہو گیا یہ لمہ۔ اب وہی بڑھ کر ذرا لمبے ہو جائے، کانوں کی لو تک آ جائے تو اس کو بولتے ہیں جمعہ، جمعہ، جمعے کا دن نہیں ہے کیا، اس کو جمعہ لفظ ہے۔ اپن جمعہ بولتے، وہ بھی غلط بولتے۔ ہاں، قرآن پاک میں سورہ جمعہ ہے، جمعہ، جیم پر پیش، میم پہ پیش، اور پھر عین ہے زبر آ۔ ایسا کبھی بولتے جمعے کی نماز کو جا رہے، جمعے کو، ارے وہ اپنی گاؤٹھی بھاشا میں ہے، لیکن اصل قرآنی بھاشا میں جمعہ لفظ ہے۔ لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک آ جاتی تھی کان کی لو تک، اس کو جمعہ کہتے تھے، ہے نا؟ ہاں، اور پھر جو دراز ہو کر کاندھوں تک جھولتی تھی اس کو وفرہ کہتے تھے، یعنی بڑی ہوئی زلف پاک۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، سرکار کی ہر ادا کو اعلیٰ حضرت نے شیر کے کیمرے میں کیپچر کیا ہے۔ ہاں، ہم رضویوں کے یہاں یہ فون کا کیمرہ اور یہ ویڈیو کیمرہ یہ جائز نہیں ہے، تصور کا کیمرہ جائز ہے۔ ہم تصور کے قائل ہیں، تصویر کے قائل نہیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کانوں بیچ کان تک کیوں حضور کے بال رہتے تھے، کان کی لو تک کیوں ہوتے تھے، پھر آخر بڑھ کر کان یہ کاندھے تک کیوں جھل جاتے تھے، یہ 3 سٹیپس بالوں کے کیوں ہوتے تھے، اس کی وجہ، اس کی علت، اس کا سبب اعلیٰ حضرت نے شعر میں بیان فرمایا۔ کہتے ہیں گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کے سہارے جیسے۔ چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے جیسے۔ ہاں، طیبہ، مدینہ منورہ، اللہ اکبر، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔
سبحان اللہ، یہ طیبہ کی گلی ہے، شان یہ ہے طیبہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمن طیبہ میں، طیبہ کا جو چمن ہے، چمن کو ریاض، باغیچہ، غنچہ یہ کہا جاتا ہے نا؟ تو ریاض الجنہ کی طرف اشارہ ہے۔ ریاض الجنہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گیسو سوارتے ہیں تو منظر کیسا ہوتا ہے؟ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، یعنی حضور سرکار اعلیٰ حضرت کے ایک ایک لفظ کے اندر گہرائی بڑی ہوتی ہے۔ سنبل جانتے ہیں کون سا پھول ہوتا ہے؟ سنبل ایک پھول ہوتا ہے جس کے اندر سے ایسی کیا کہتے ہیں بال جیسے ریشے باہر لٹکتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو وہ پھول کے اندر سے لٹکنے والے بال ایسے لگتے ہیں جیسے حور پریاں اپنے بال نچھاور کر رہی ہو، ہے نا؟ سنبل، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، یہ سنبل بول کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا گیا ہے کہ جب مدینہ پاک کے اندر حضور اپنے بال سوارتے ہیں تو شکنے ناز پہ حورے بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو، جنت کی حوریں حضور کی شکن یعنی ماتھے کی جو بیچ کی دھار ہے مانگ، اس کے اوپر حوریں اپنے بالوں کو نثار و نشاور قربان کرنے کے لیے تڑپتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے۔ اتنا حسین منظر ہوتا ہے جب سرکار بال نکالتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر خود رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عطاؤں کو بیان فرمایا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں۔ والفجر ولیال عشر، کیا چیز ہے یہ والفجر؟ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگ نکالتے تھے تو ادھر کے بال ادھر، ادھر کے بال ادھر، بیچ میں گوری گوری سفید مانگ نکلتی تھی۔ ہاں، ایسا لگتا تھا جیسے صبح صادق کے وقت ساری کائنات کی تاریکی چھٹ رہی ہے اور نور کی کرن پھوٹ رہی ہے، صبح صادق طلوع ہو رہی ہے، سبحان اللہ، جس کو فجر صادق کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ والفجر مطلب وہ مانگ کی قسم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا۔ رب کو اپنے محبوب اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ ان کی مانگ کی قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، سمجھ میں آئے؟ اللہ قسم کھا رہا ہے، یہ بولنا غلط ہے، ادب کے خلاف ہے، اس لیے قسم ارشاد فرما رہا ہے، قسم یاد فرما رہا ہے، ایسا کہیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ترجمہ کیا۔ بہرحال یہ جو والفجر یعنی حضور کی مانگ کی قسم کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ لیالین عشرین، لیالین عشرین یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ ہے۔ ہاں، کہ یہ جو گیسو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی لٹیں بن جاتی تھی، پھر یہ جو کیا کہتے ہیں آنکھوں کی پلکوں کے جو بھووں کے بالوں کے قطار ہیں، وہ تمام گن گنا کے ٹوٹل 10 ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ 10 راتوں کے بیچ میں وہ والفجر والی مانگ، ان کی قسم اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اندازہ لگاؤ، جس رب کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ رب اپنے محبوب سے اتنا پیار کرے۔ ہم تو دنیا بھر کے محتاج لوگ ہیں، ہم کو کتنا ٹوٹ کے پیار کرنا چاہیے، ہے نا؟ ہاں، اسی لیے میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس کو ملا جتنا ملا جو کچھ ملا صدقہ تیرا۔ حضور سے خوب محبت کرو۔ ہاں، تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو، کیا کہتے ہیں گود، کیا بولتے ہیں، دور سے سنتے تھے فریاد اب آئے گوش، سے سنتے تھے فریاد اب آئے کادوش۔ حضور کے بال مبارک جو ہے نا، یہ
امت کی فریاد سننے کے لیے حضور کے کانوں کے پاس آ جاتے تھے، بیچ کان میں جو لما تھا، وہ لما اس لیے تاکہ کان کے پاس رہ کر امت کی فریاد سنے، اور قیامت میں تیرا بختوں پہ کے سہارے یسوع ہے نا کہ آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے دیش۔ تو یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا جو خیال ہے، وہ تصور کرو کہ جو لوگ فریاد کرتے ہیں نا، ان کی فریاد سننے کے لیے کانوں کے بیچ تک بال ہوتے تھے۔ پھر سن تو لیے کہ سب پریشان ہے، سب در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، سب حیران ہے، مصیبت زدہ ہے، اب ان کو کہیں مستقل طور پر ٹھکانہ مل جانا چاہیے، چین و سکون کے اور خوشیوں کے دن ان کو دکھنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہ خانہ بتوشوں کی زندگی چھوڑ کر ایک جگہ قائم دائم رہنے کے ساتھ آپ جمع کر رہو۔ اس کے لیے سہارے خانہ بدوشوں کے بننے کے لیے دوش یعنی کاندھے تک حضور کی زلفیں لمبی ہو کر پہنچ گئی، کان تک بھی فریاد سننے کے لیے۔ اب خانہ بدوشوں کی مدد کرنے کے لیے دوش یعنی کاندھے تک لمبی ہو گئی، جس کو راہ کہتے ہیں، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کی بات ہی نرالی، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف یسوع ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا۔ حضرت کے تصور پر قربان جاؤ، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، لوح قرآنی، نام سنے ہوا ہے؟ ہاں، کوئی بھی گھر میں جاؤ تو ایسی تختی بنے رہتی، الف لام میم را ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ سب حروف مقطعات ہے قرآن کی۔ کچھ سورتوں کے شروع میں یہ کوڈ ورڈ لفظ ہے جو اللہ اور رسول اللہ کے درمیان راز و نیاز کا معاملہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ لوح قرآنی جس کے پاس رہے گی مصیبت سے وہ محفوظ رہے گی۔ اسی میں سے ایک ہے کاف ہا یا عین صاد۔ ہاں، کاف بولے تو ایسا، کاف ایسا رہتا نا، حضور کی زلف پاک جو لٹیں بنتی تھی، ادھر کی ادھر بنتی تھی، ادھر کی ادھر بنتی تھی، تو یہ ادھر والی لٹیں کاف جیسی ہے نا، کاف، اور ہا گول ہے نا، بالکل راؤنڈ راؤنڈ رہتا ہے۔ یہ ہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن پاک کی طرح، اور کاف ہا یا عین، یا اور عین، یا ایسی یا اور ایسا عین، یہ عین کی ادھر سے یہ آنکھ بنی اور یا سے ادھر والی آنکھ بنی ہے نا، کاف ہا یا عین اور سواد، سواد کا جو ہے یہ ادھر والی سواد کی۔ تو اس طور پر اعلیٰ حضرت نے تصور دیا کہ یہ کاف ہا یا عین سواد در حقیقت حضور کے چہرے منور کا نقشہ کھینچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا۔ ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف یسوع، ہا دہن، یا ابرو، یا ابرو یہ والے ابرو، آنکھیں عین اور صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اس طور پر اعلیٰ حضرت نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اشعار کے روپ میں جمع کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ غرض کے منہ مبارک شریف کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ صاحب سنو، انفاس العارفین ایک کتاب ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام سنا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے بزرگ،
شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے خاندان سے، جلیل القدر، ولی کامل، عالم اور فاضل، بے شمار برکتوں کے مالک، روحانی بھی تاجدار اور علم کے بھی شہسوار۔ ان کے والد بزرگوار جو تھے حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک کتاب ترتیب دی ہے جس کو انفاس العارفین کہا جاتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 117 اور 118 پر اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، سنیں گے؟ توجہ سے سنو، مزہ آئے گا، سمجھ میں ہی بات۔ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، اور یہ روحانیت میں بہت اوج کمال تک پہنچے ہوئے تھے بزرگ۔ ابھی دیکھو نا، 50 سال پہلے آپ کے گاؤں کے اندر کیسی کیسی شخصیتیں تھی۔ ابھی جو نام لیا میں نے، صوفیہ ملت ہے، حضرت مولانا عبدالغنی صاحب ہے، حضرت سید شفیع الدین گیلانی ہیں، اور بھی دوسرے جیسے کیا کہتے ہیں وہ گجرات کے آتے تھے، کون سے اقبال بابا ہے، یہ ایسے مجذوب ٹائپ کے، کون تو ولی کامل، تو کون تو عالم دین، ایسی شخصیتیں دکھ رہی ہے کیا؟ نہیں نا؟ ارے صاحب 10-15 سال کے اندر اتنا فرق پڑ گیا، اور ذرا 20-25 سال پہلے چلے جاؤ تو اور بھی بڑے بڑے ولی کامل، سرکار مفتی اعظم ہے نا، حضور محدث اعظم، حضور برہان ملت، اور پیچھے چلے جاؤ اعلیٰ حضرات ہے نا۔ تو یعنی جیسے جیسے حضور کے زمانے سے دوری ہو رہی ہے، ویسے ویسے برکتیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، سمجھ میں بات۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب مکاشفہ اور صاحب مشاہدہ بزرگ تھے۔ روحانیت کی یہ اصطلاحات ہے، صاحب مشاہدہ۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جسم مثالی میں دیکھ لیا کرتے تھے، جیتے جی جاگتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں شرف زیارت حاصل ہو جاتا، سمجھ نہیں بات؟ ایسے ایسے بڑے بزرگ۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بخار آ گیا اور بیمار پڑ گیا، ایسا لگا کہ اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور بس دنیا سے چل چلاؤ کا معاملہ آ گیا ہے قریب۔ ایسے میں اتنی نقاہت، ایسی کمزوری اور اتنی گلاوٹ ہو گئی تھی کہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، بات تک نہیں کر پاتا تھا، اور بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا تھا، تخت کے اوپر۔ پہلے دور میں جو ہے نا ایسے کھاٹان، یہ پلنگا نہیں استعمال ہوتے تھے، یو پی میں آج بھی باقاعدہ تخت استعمال ہوتے ہیں، تخت پر لیٹا ہوا تھا۔ اچانک جھپکی لگی تو اپا حضور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ خواب میں تشریف لائے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تشریف لائے اور انہوں نے بشارت دی کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو، تمہاری عیادت کے لیے سرکار یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، بیماروں کی مزاج پرسی کرنا، تیمارداری کرنا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ عن انس ان نبی ان غلاما من الیہود کان یخدم النبی فمرض فاتاه یعوده۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا، حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تھا گئے، لیکن حضور ایسے رحمت کے پیکر تھے جو دیکھتا دل و جان سے پھرا ہو جاتا، خدمت کرتا تھا وہ حضور کی، سرکار اس کے گھر میں بھی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ فَأَتَاهُ يَعُودُهُ وَهُوَ بِالْمَوْتِ، اس حال میں کہ وہ بچہ مرنے کو تھا، بس ابھی سانس پھوٹی، ابھی مرا، بالکل مرنے کی کگار پر تھا۔ آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو دیکھا، فرمایا فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، حضور نے اس کو اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہو جا۔ تو وہ بچے نے فَنَظَرَ الْغُلَامُ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ، لڑکے نے اپنے باپ کو دیکھا جو باپ سرانے کھڑا تھا، اس کے دل کی بھی کیفیت عجیب تھی،
کہ یہودی ہم کوئی بھی ہم کو دیکھنے نہیں آیا، اور یہ دیکھو مسلمانوں کے اتنے بڑے پیغمبر، پورے اسلامی دنیا کے بے تاج بادشاہ تاجدار، یہ میرے گھر غریب کے گھر تشریف لائے بچے کی عادت کے لیے، مارے خوشی کے بے حال تھا وہ۔ اور جیسے بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، یہ مجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، باپ نے بھی خوش ہو کر کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم مصطفیٰ جان عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو۔ تو اسلم الغلام ثم مات، بچے نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فوراً انتقال کر گیا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خوش خوش ہو کر واپس لوٹے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یہ کہتے ہوئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو میرے ذریعے جہنم سے نکالا۔ ماہ من گرمیم شب بے نقاب آید بیرون سجدہ گئے باشد رواچو آفتاب آید۔ سرکار ایسے بیمار کو اسی کے لیے بیماروں کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ بھی جاتے کہ نہیں جاتے؟ ہاں، جانے کا، بیماروں کو دیکھنے کا، یہ نہیں ڈالنے کا کہ میرے کو تو سفرچند لے جانا پڑے گا، چپکو لے جانا پڑے گا، آم جام لے جانا پڑے گا۔ ارے اس تک خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، جا کے پیار سے بیچارے کی حوصلہ افزائی کر دو، یہی بہت ہے۔ سمجھ میں بات؟ بلکہ آج کل تو یہ ہے کہ صاحب بیٹی کی شادی ہو تو مہینے 2 مہینے، سال 2 سال، کئی سالوں سے تیاری میں انسان لگ جاتا ہے، لیکن بیماری اچانک گھیر کے آتی۔ اتنا سب نہ لے جاتے ہوئے پاکٹ میں 100-200 روپے لے جانے کا، تحفہ دے دینے کا، سمجھ میں آئی بات؟ یہ اچھی چیز رہے گی، یہ بدعت حسنہ رہے گی۔ کوئی بھی محلے کے اندر جیسے بیمار ہو اس طور پر آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح آئی، اور انہوں نے کہا بیٹا سرکار تیری نگاہ پرسی کے لیے، عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لانے والے، اور جو تم ایسے سوئے ہو نا اور راستہ وہاں سے ہے تو ہو سکتا ہے حضور تمہارے قدموں کی طرف سے اندر داخل ہو، اس کے لیے اپنی تکیہ ایسا پھرا لو کہ حضور کی طرف تمہارے پیر نہ ہونے پائے۔ سمجھ میں آئے؟ ہمارے بزرگ اتنے ادبدار ہوتے ہیں کہ باقاعدہ وفات ہو جانے کے بعد یہ اپنی نسلوں کو ادب رسول سکھاتے ہیں۔ وہ بڑا پیدا ہوتے سے کائے کو مناتے یہ عید میلاد النبی کائے کوئی کہ یہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، وہ شرک ہے، وہ کفر ہے۔ ارے بیٹھے رے بھائی کیا لگایا تم؟ اتنی کیا تکلیف ہے؟ اب منا لیے تو تیرا کیا جا رہا؟ میرا گھر چلائے کیا؟ کیوں اتنی انگار؟ آگے نہیں بولنا، سمجھ میں آیا؟ بولے نہیں بولو کہاں ہے وہ صدیق اکبر نے منائے تھے کیا، فاروق اعظم نے منائے تھے کیا، عثمان نے؟ ارے تو گوچو بٹ رہے، تھوڑا بریک لگانا، نہیں منائے تھے، ہم نے منا لیے تو کون سا پاپ کر لیے بتا؟ کیا انہوں نے کرے ہوں گے تو ہم نے بھی کرنا؟ کیا یہ کوئی اصول ہے؟ بولو نا۔ ارے جو کلپ چل رہے نا اتنا کلمہ کے بولتے بابلے ایسا کر کو کر رہے، ایسا کر کو کر رہے، انہوں نے کرے پھٹے، انہوں نے کرے، ارے تو گوچو پٹ رہے، اتنا کھائے کو تکلیف دے رہا۔ تو کیا ان بزرگوں نے کرے ہوں گے تو کرنا، نہیں کرے ہوں گے تو نہیں کرنا، ایسا اصول ہے کیا؟ اگر ایسا اصول ہوگا تو چل پھر تو بھی بیٹھے نا، ہم بھی بیٹھے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جلوس نکالنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، جھنڈے لگانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ سجانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ تو محبت کا اظہار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ ارے دو عالم کے تاجدار، مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، بے بسوں کے کس، چارہ ساز دردمندہ، ان سے بے کساں جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ ہم گنہگاروں کے لیے تو سہارا بن کر آئے، ہم کو خوشی ہو رہی، ہم تو بالکل دن رات ایک کر کے مزہ کریں گے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں گے۔ تجھے اس کی کائے کو تکلیف ہے؟ ہمارے آقا حضرت نے
نے پہلے ہی ایسا نیزا مار کے خنجر مار